سر بہت شکریہ وقت دینے کا عمر صاحب. میں نے سوچا تھا کہ آپ سے پہلی مرتبہ پروگرام ہوگا آپ کے گورنر بننے کے بعد تو مبارکباد دوں گا, لیکن اب مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ اسٹیٹس کیا ہے, تو میں ابھی ذرا سا اس کامنٹ کو روکتے ہوئے سیدھا اگر اسٹریٹ یہی سوال کروں کہ سر ظاہر اب آپ جو بھی ایکشنز کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہی کر رہے ہوں گے, ظاہر پارٹی پالیسی ہوگی, تو ابھی آپ کو خان صاحب نے کیا کہا ہے کہ آپ نے گورنر کا آفس نہیں چھوڑنا ہے؟ آپ گورنر آفس تو نہیں جا رہے, لیکن یہ جو آپ کا ریموول ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہے, چونکہ مجھے تو صدر پاکستان نے مجھے رکھا ہوا ہے ابھی تک گورنر, تو کیا آپ اس موو کے خلاف بھی عدالت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی یہ حل کیسے ہوگا, یہ بحران ابھی ہوگا کیا؟ شکریہ وسیم صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں کسی سے نہ تو ہدایات لے رہا ہوں اور نہ ہی کسی کے کہنے کے اوپر کچھ کر رہا ہوں, کیونکہ جس دن سے میں نے یہ پہلے بھی میں نے چیز پڑھی ہے, اس کی وضاحت کی ہے کہ جس دن سے میں نے یہ آفس ایزیوم کیا ہے ایز اے گورنر پنجاب, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے اور اس کی رسپانسبلٹی جو ایز اے گورنر وہ بھی یہی ہے کہ ایز اے پولیٹیکل جو ہے میرا رول ہونا چاہیے, اور میں پہلے دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ ٹوٹلی ایک پولیٹیکل ہوتے ہوئے جو میری ذمہ داریاں ہیں, جو میرا اوتھ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق میں آئین اور قانون میں رہتے ہوئے جو ہے اپنی جنگ جو ہے یہ لڑ رہا ہوں. اور جو اس وقت آپ نے بھی جس اپنے انٹرو میں بات کی, گزارش یہ ہے کہ یہ پنجاب کے اندر یہ جتنا یہ آئینی اور قانونی جو بحران جاری ہے اس کی بنیادی 3 وجوہات ہیں. کہ سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم جس طرح یہ اسمبلیوں میں ہارس ریڈنگ جاری ہے تو اس کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ ہم اپنا چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو ہٹا کے سردار مزدان کی جگہ ہم چودھری پرویز الہی کو لانا چاہتے ہیں, اور اس میں انہوں نے سردار عثمان سے کہا کہ جی آپ استعفیٰ اپنا رینڈر کر دیں. انہوں نے جو استعفیٰ جو دینا تھا وہ آرٹیکل 130 سب کلاز 8 کے تحت بڑی واضح اس میں شرائط درج ہیں کہ چیف منسٹر نے اگر استعفیٰ دینا ہے تو وہ گورنر کو ایڈریس کرے گا اور وہ ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے. اب وہ جو استعفیٰ انہوں نے دیا وہ نہ تو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا اور نہ ہی وہ گورنر کو ایڈریس تھا, لیکن اس کے باوجود ایک غیر آئینی کام کو غیر آئینی طریقے سے چودھری سرور نے ایز اے گورنر اس کو ایکسیپٹ کیا, جس وجہ سے بھی اگر کسی کے کہنے سے جو ہے وسیم غیر آئینی کام جو ہے وہ آئینی نہیں ہو جایا کرتا, کیونکہ جو بھی شخص اس وقت کرسی یا عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. وہ کل کو یہ نہیں کہہ سکتا, مبرہ ہو سکتا کہ جی مجھے فلانے نے میرے کان میں آ کے مشورہ دے دیا یا کان میں آ کے جو ہے پھونک مار دی اس لیے میں نے یہ کر دیا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. آئین اور قانون اس میں بڑا واضح ہے, 2 لائنوں کا یہ آرٹیکل ہے. اور عثمان گلزار صاحب کو نہیں پتا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ لگا ہوں, تو وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ کیسے ہوتا ہے, ٹائپ کر کے ہوتا ہے. جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ایک پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اس نے اپنے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ تم جا کے استعفیٰ دے دو, اور اس کا جو استعفیٰ جو دیکھا جانا چاہیے تھا کہ آئینی ہے یا نہیں ہے وہ تو گورنر نے دیکھنا تھا, لیکن اس سے پہلے جو ہے پی ایم ایل این کے اپنے جو سینئر ترین قائدین ہیں رانا ثناءاللہ صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب اور ریاض صادق صاحب, انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی. اور مجھے تو خود ذاتی طور پہ اس وقت میں گورنر نہیں تھا, لیکن وہ یہ سارے معاملات جو یہ ساری واردات ہوئی ہے اس کا تو مجھے تب پتہ چلا جب انہوں نے ان تینوں لیڈرز نے پریس کانفرنس کی تھی. پھر اس کے بعد میں گورنر کا جب میں نے عہدہ, اس کے کچھ دن بعد مجھے یہ عہدہ جب میں نے ایزیوم کیا آفس, تو اس کے بعد میں نے جب یہ فائل منگوائی کو ہفتہ تو مجھے لگا یہ فائل ٹریس کرانے میں, کیونکہ پہلے کہا گیا جی فائل ابھی ہمارے پاس نہیں ہے کسی اور آفس میں, بہرحال جو آئی میرے سامنے تو اس میں یقیناً وہ جو ریزگنیشن تھا وہ ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل تھا. اس کے اوپر پھر میں نے ایز اے گورنر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے میں نے رپورٹ مانگی, اور انہوں نے بھی بڑا واضح طور پہ کہا کہ یہ تو جو ہے ردی کا ٹکڑا ہے, اس کو آپ استعفیٰ کہہ ہی نہیں سکتے, یہ ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل ہے. اس کے اوپر پھر میں نے جو ہے لیٹر لکھا ایز اے گورنر, جو میرا جو رسپانسبلٹی تھی, کیونکہ میں نے نہ اس کو ریجیکٹ کیا نہ ایکسیپٹ کیا اس استعفے کو, نہ ہی اس کو بحال کیا, کیونکہ آٹومیٹکلی جب اس نے غیر آئین اور قانون کے حوالے سے آپ کی رائے اور اٹارنی جنرل صاحب تو وہ ایڈوکیٹ اس کا جنرل صاحب کی رائے پر ریزگنیشن جو ہے وہ غلط تصور کیا جا رہا تھا. لیکن خود جب عدالت نے کہہ دیا, عدالت کے سامنے یہ چیز نہیں ہوگی, آپ بتا رہے ہیں خود کامران کے بعد آپ کی غلط نہیں وسیم صاحب, اگر آپ جی میں ادھر ہی آ رہا تھا, میں آپ کو وہی عرض کرنے لگا. پہلی واردات تو یہ ہوئی کہ ان کے باوجود اس کے کہ ان کے اپنے لیڈرز نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی جو طریقے سے استعفیٰ دیا گیا ہے, اس کے بعد نون لیگ اور ان کے جو وکلا تھے انہوں نے عدالت سے جھوٹ بولا, عدالت کو دھوکے میں رکھا, عدالت کو یہ تاثر دیا کہ جی سی ایم کا آفس تو کانسٹیٹیوشنلی خالی ہو گیا,
اور جو اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب وہ الیکشن نہیں کروا رہے، لہٰذا عدالت اس میں حکم دے اور الیکشن کروا دے۔ اب یہاں پہ جو ساری ذمہ داری آتی ہے وہ نون لیگ اور ان کے وکلاء پہ آتی ہے کہ انہوں نے عدالت کو دھوکے میں رکھا، عدالت سے جھوٹ بولا، عدالت سے جعل سازی کی، اور ایک الیکشن کروانے کے لیے جو انہوں نے جو ہے وہاں سے عدالت سے فیصلہ لے لیا، اور اسی کو سارا پھر یہ سارا سرکس جو ہے آپ اگر دیکھیں جتنی لیگل پروسیڈنگز ہیں یہ صرف عدالت کو دھوکے میں رکھ کے ساری اسے کروائی گئی۔ آپ بتائیں گے عدالت کو کہ سر یہ تو غلط ہو گیا تھا، یہ تو استعفیٰ ہوا ہی نہیں تھا؟ جی بالکل، میں یہ جو ہے مختلف 2-3 دفعہ تو میں پریس کانفرنس کر چکا ہوں، اور باقاعدہ میں نے میڈیا سے میں نے وہ استعفیٰ اور جو ایڈوکیٹ جنرل کی رپورٹ ہے وہ بھی میں 2 پریس کانفرنس میں میڈیا سے شیئر کر چکا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے وسیم صاحب کہ جو جتنی بھی پٹیشنز لاہور ہائی کورٹ میں گئی ہیں، نہ مجھے اس میں کوئی فریق بنایا گیا، نہ ہی عدالت کی طرف سے مجھے بلایا گیا۔ اگر بلایا جاتا تو یقیناً میں یہ دونوں چیزیں جو ہے عدالت کے سامنے رکھتا کہ اگر سی ایم کا آفس کانسٹیٹیوشنلی خالی نہیں ہوا تو آپ اس کا الیکشن کے آرڈر کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو عدالت کو دھوکے میں اندھیرے میں رکھا گیا، ٹیلی ویژن پہ بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب عدالت نے اگر اس کو اٹینشن پہ نہیں کیا تو فائنل ورڈ تو آ گیا نا، سی ایم والا معاملہ تو ختم ہو گیا نا پھر۔ لیکن اب یہ تو معاملہ ختم ہو گیا نا، ورنہ عدالت اس بات کو جی نہیں بھائی ختم نہیں ہوا، ابھی لارجر بینچ بن گیا ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ پورے لارجر بینچ کے اوپر ساری ہیئرنگ سٹارٹ ہوگی، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو بنیادی نقطہ ہے یہ یقیناً عدالت جو ہے اس کو پروب کرے گی کہ جب سی ایم کا آفس کانسٹیٹیوشنلی خالی نہیں تھا تو عدالت کو دھوکے میں رکھ کے، عدالت کو جو ہے اندھیرے میں رکھ کے عدالت سے غلط فیصلے کروائے گئے، عدالت کی بدنامی کا باعث یہ لوگ بنے۔ آج اگر قومی اداروں کے اوپر عدالتوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو ان جعل سازوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اچھا، تو آپ کو بڑا یقین ہے کہ کل جو ہے لارجر میں بن رہا ہے اس میں یہ نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہو جائے گا، اور کہ جناب وہ استعفیٰ ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے معاملہ آگے کیسے بڑھا، اس لیے عثمان بزدار صاحب کوئی وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ اب سے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی تو بڑی ویری انٹرسٹنگ ہے، آپ نے بتایا کہ یعنی آپ کا عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ، کوئی آپ ان سے یعنی آپ کا کوئی رابطہ نہیں عمران خان صاحب سے، ویسے تو چونکہ ظاہر ہے آئین پاکستان کے تحت میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ ہوتا نہیں ہے نا، عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے سلمان تاثیر صاحب بھی رہے ہیں یہاں سندھ میں بھی، تو اس میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں آپ کا کوئی رابطہ یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کی اپنی ایکشن ہے؟ اگر آپ مجھے بولنے کا موقع دیں وسیم، بات یہ ہے کہ میں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے سامنے کہ میں نے 26 سال ایک اصولی سیاست کی ہے اس ملک کے اندر، عدلیہ کی آزادی کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے، نظام کی تبدیلی کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے میں نے 26 سال اس ملک کے اندر ایک سیاسی جدوجہد کی، لیکن میں نے آپ سے پہلے کہا اور میں نے کر کے دکھایا۔ اس تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اور پنجاب کے صدر ہیں، انہوں نے کہا جی یہاں پہ ہم نے پریس کانفرنس کرنی ہے، میں نے بالکل اجازت نہیں دی، کیونکہ میں نے کہا یہ گورنر ہاؤس ہے، یہاں یہ بالکل کسی ایک مخصوص پارٹی کا میں یہ جو پارٹی دفتر نہیں بننے دوں گا، میرے سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد میرے دروازے جو تھے گورنر ہاؤس کے وہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے کھلے تھے۔ میں نے تو سب کو اوپنلی کہا کہ میں یہاں پہ ایز اے گورنر پنجاب بیٹھا ہوں، یہاں پہ میں کسی ایک پارٹی کا نمائندہ یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوں۔ زبردست، ٹھیک ہے، بہترین۔ اور تو سر ابھی پھر آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں پھر اگلے کچھ دنوں میں گورنر ہاؤس، چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گورنر ہاؤس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وسیم گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سارا جو کرائسس ہے نا اس کے 3 پہلو ہیں، اس کا ایک سیاسی پہلو ہے، اس کا ایک قانونی پہلو ہے، اور ایک آئینی پہلو ہے۔ سیاسی جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہ بار بار سسلین مافیا کوشش کر رہا ہے کہ کوئی خانہ جنگی کا ماحول بنے۔ جس دن یہ انہوں نے حلف کروایا اس دن بھی انہوں نے 1400 بندہ جو ہے کھڑا کر کے گورنر ہاؤس کے باہر میں آفس نہیں جا سکا، میرا آفس اور ریزیڈنس ہے آفیشل گورنر ہاؤس جو ہے، کسی آئین اور عدالتی حکم میں نہیں لکھا کہ سی ایم کا جو ہے حلف جو ہے گورنر ہاؤس میں ہوگا، لیکن میں نے پھر بھی میں نے پہلے اجازت دی، لیکن جب بعد میں غیر آئینی ساری کارروائی سامنے آئی تو اس کے بعد میں نے ان کو کہا یہ بند ہونا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا چیف سیکرٹری اور جو پنجاب پولیس ہے اس کے زور کے اوپر انہوں نے اس دن بھی انہوں نے یرغمال بنایا، انہوں نے کوشش کی کہ میں کوئی وہاں پہ لوگ اکٹھے کروں، لڑائی مار کٹائی ہو، لیکن کیونکہ گورنر ہاؤس کے اندر فیملیز رہتی ہیں، 500-600 وہاں پہ بچہ رہتے ہیں، چھوٹے بچے وہاں رہتے ہیں، میں کیسے ان لوگوں کی ان کی زندگیاں جو ہے رسک میں ڈال دوں؟ کیونکہ یہ جو تماشا کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ قانونی اور آئینی جو جنگ ہے جہاں پہ انہوں نے اصل پھنسنا ہے قانون کے کٹہرے میں وہ اس کو ہم چھوڑ دیں، اور ان کی گالم گلوچ جو ان کی ذیلی جو غلاظت جو ان کی زبانوں پہ ہوتی ہے اس گالم گلوچ والی پیچ میں پڑ جائیں، اور جو اصل جو معاملات ہیں وہ پیچھے رہ جائیں۔ تو الحمدللہ میں بالکل ان کی اس پیچ پہ نہیں آیا، اور میرا پورا فوکس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور لیگل لڑائی پہ۔ آج بھی جو ہے انہوں نے گورنر ہاؤس کو پورا انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پہ مجھے ہٹا دیا ہے تو پھر خوفزدہ کس بات میں؟ وہاں پہ بختر بند گاڑیاں وہاں کھڑی کی ہیں گورنر ہاؤس میں کہ عمر چیمہ کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ اگر یہ آپ کے سامنے جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا
کہ آئینی طور پہ جو پریزیڈنٹ کی پاورز ہیں انہوں نے باقاعدہ اختیار استعمال کرتے ہوئے پرائم منسٹر کی ریجیکٹ کیا وہ سمبھی. اور یہ جو ایک غیر آئینی غیر قانونی طور پہ جوائنٹ سیکرٹری کا ایک نوٹیفیکیشن نکال کے جس طرح انہوں نے پنجاب کے اندر بھی ایک جعلی وزیر اعلیٰ کا چیف سیکرٹری سے آرٹیکل 133 کا نوٹیفیکیشن نکلوا لیا ہے, آنے والے وقت کے اندر میں بار بار سرکاری مشینری کو بھی یہ وارن کر رہا ہوں کہ یہ جال غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ ہے. اس کے احکامات کو جو لوگ مان رہے ہیں ان کا وہی حال ہوگا جو ایک 2007 میں آئینی چیف جسٹس کو ہٹا کے جو غیر آئینی طور پہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, اس کے بعد کیا ہوا. یہ سسلین مافیا تو جدہ لندن بھاگنے کی کوشش کرے گا, لیکن جو سرکاری افسران ہیں وہ یہاں پہ نیب اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. ویسے اس وقت میرا خیال ہے ڈوگر صاحب ان کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا تھا, لیکن شاید ان کے احکامات کو جو انہوں نے ایز اے چیف دیے تھے وہ شاید لیگل کور دے دیا گیا تھا. خیر مطلب وداؤٹ ڈیٹیلز آف دیٹ میں ویسے ایک ریفرنس پر بات کر رہا ہوں. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ ڈیفینیٹلی جن لوگوں نے بد سلوکی کی, جو غیر قانونی غیر آئینی احکامات مانے, ان کے خلاف ڈیفینیٹلی قانون حرکت میں تو آئے گا. ٹھیک ہے, آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے اس معزز جج کے حوالے سے ریفرنس دائر کرنے کا کہا, آپ اس پہ قائم ہیں؟ آپ جج صاحب کے خلاف جنہوں نے ایک فیصلہ دیا ان کے خلاف جائیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ میرے جو آئینی جو ماہرین ہیں, جو وکلاء ہیں, ان سے جب مشاورت کی تھی پہلے جب فیصلہ سامنے آیا تو ان کا خیال تھا کہ اس میں انہوں نے جج صاحب کا مس کنڈکٹ ہے اور ایک انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے. لیکن اس کے بعد پھر کچھ جو لائرز تنظیمیں تھیں انہوں نے بھی کنسرن شو کیے. میں نے ان سب کے ڈیلیگیٹس کو میں نے بلا لیا اپنے پاس اور میں نے ان کا موقف سنا, اور اس کے بعد مجھے یہ بالکل واضح ایک چیز سامنے آئی کہ لاجیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ عدالتوں جو ججز معزز ججز ہیں تو وہی فیصلے کرنے تھے جو حقائق اور ثبوت ان کے سامنے رکھے جائیں. تو جب نون لیگ اور نون لیگ کے وکلاء نے جھوٹ بولا ہے, عدالتوں کو اندھیرے میں رکھا ہے, دھوکے میں رکھا ہے, ان سے جال سازی کی ہے, تو جج صاحب کے جو ہے اس میں قصور نہیں آتا. تو اس لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بالکل جو ہے کوئی ریفرنس دائر نہیں کریں گے, اور بالکل وہ معزز جج ہیں اور ہم عدلیہ کی اور ججز کا احترام کرتے ہیں, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ, آپ کو یاد ہے عدلیہ کی تحریک کے اندر ہم نے ڈنڈے بھی کھائے ہیں, ہمارے لوگ جیلوں میں بھی گئے, میں خود جو ہے تھانے میں کئی دفعہ بند ہوا اس ساری تحریک کے اندر. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ ہمارا شاید کوئی ہم ان لوگوں میں سے جو قومی اداروں کے خلاف ہیں یا عدالتوں کے خلاف ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. میں کم از کم آپ کے سامنے ہے کہ میں نے عملی طور کے اوپر جدوجہد کی ہے اس ملک کے اندر اداروں کی مضبوطی کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے. جی ہاں بالکل, آپ کو ظاہر ہے بہت پہلے سے پاکستان تحریک انصاف کے بالکل اوائل سے کور کرتے ہیں, تو آپ کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے آپ لگے ہوئے ہیں آپ پارٹی کے حوالے سے, باقی حوالوں سے. تو بس ٹورڈ دی اینڈ ایک دو باتیں اور پوچھ لوں. یہ ایک کچھ خبر یہ بھی آئی سننے میں آیا کہ چونکہ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی لیگل اتھارٹیز یا جو بھی آپ کی بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے کوئی لیگل مائنڈ سے, وزیر اعظم پاکستان کے خلاف کسی حوالے سے آرٹیکل 6 کی کارروائی انیشیٹ کرنے کی درخواست کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف, یہ ایسا بھی کچھ ہو رہا ہے کیا؟ نہیں, تحریک انصاف کا تو مجھے نہیں پتا. میں نے جیسا پہلے آپ سے کہا کہ میں نہ ان کے ترجمان کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہوں, بٹ ایز اے گورنر, جو ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ اور جو جس طرح سے ہو رہا ہے, میں نے بارہا وزیر اعظم کو وارن کیا کہ آپ کا بیٹا آپ کے آفس آپ کی طاقت کا ناجائز غیر قانونی استعمال کرتے ہوئے پنجاب کے ایک آئینی چیف منسٹر کے دفتر کے اوپر وسائل کے اوپر قابض ہے, یہاں پہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. میں نے ان کو اوپنلی جو ہے لیگل جو ہے بیٹل کی بھی آفر کی. کیا ہے یہاں پہ لیگل ڈیبیٹ کرتے ہیں, لائیو ڈیبیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی آئین کی کوئی نئی پروویژن یا کوئی نئی آپ نے کوئی انٹرپریٹیشن آپ کے وکلاء نے بتائی ہے تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو اپنے لیڈر سے, لیکن یہ باز نہیں آئے. اور یہ پنجاب کے یہ بالکل برداشت نہیں کیا جا سکتا. لمحہ بہ لمحہ آپ کے سامنے جس طرح سے سسلین مافیا جو پنجاب کے اندر اپنے مخالفین پہ جھوٹے پرچے کٹوا رہا ہے, ایون ناموس رسالت جیسے سنگین پرچے کٹوا رہے ہیں, مخالفین کو ہراساں کر رہے ہیں, معصوم بیچارے پنجاب کے رہنے والے جو نوجوان ہیں غیرت مند, ان کے اوپر ان کی گرفتاریاں اور ان کو جس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے, یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ جو آئین فکری اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, یہ دونوں باپ بیٹا جو کر رہے ہیں, وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کا بیٹا جو ہے ان کی طاقت کے ایما کے اوپر یہ سب کچھ کر رہا ہے. سو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی پراپر فورم ہے, عدالت ہے, میری لیگل ٹیم جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اور ہم انشاءاللہ عنقریب جو ہے یہ آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگز کے لیے جو ہے میری طرف سے جو ہے یہ ریکویسٹ جائے گی اس فورم کے اوپر. آپ بحیثیت گورنر ریلیونٹ فورم پہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی انیشیٹ کرنے کی درخواست کریں گے؟ بالکل, جو بھی لیگل پروسیجر. بالکل, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا بیٹا جو ہے اور وزیر اعظم جو ہے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, آئین شکنی کر رہے ہیں, اور پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے آئینی وزیر اعلیٰ کے دفتر کے اوپر جو ہے صرف طاقت کے زور کے اوپر اس پہ قابض ہے.
ठीक जी, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं आने वाले